آپ صاحب یہی گفتگو جو آپ کو میں سنا رہا تھا ان دونوں کی، جو کہ آبویسلی براہ راست نشر ہو رہی ہے، کوئی پلان تو نہیں کیا تھا، سن کے مجھے بڑا اچھا لگا. کیا یہ اچھا ہو کہ یہ جو ہم آپس میں اتنی تلخیاں بانٹی ہوئی ہیں، کبھی احتجاج، کبھی جلاؤ، کبھی گھیراؤ، کبھی پکڑ، کبھی دھکڑ، کبھی پیکا، عجیب و غریب صورتحال ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا سننے کو ملے. آخر کیوں ہم ترس رہے ہیں ان نوازوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مائی بیسٹ وشز کہ آپ اس سلاٹ کے اندر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کے اندر کامیابیاں دے. تھینک یو سر. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ کرج، یا آپ کے اندر یہ ہمت، یا آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنی بات جو ہے اگر دوسرے کے پاس جائے تو اس کے اندر ایک ڈیسنسی آئی اور اس کے اندر آپ اپنے موقف کو پیش کر سکیں. اور دوسری سائڈ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس بات کو اچھے طریقے سے ایبزارب کرے. اب دنیا بھر کے اندر پالیٹکس جو ہے وہ ہر ملک کے اندر جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ہے، یا ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے دو فیزز ایسے آئے ہیں کہ جس کے اندر جو پولیٹیکل ہاسٹیلٹی ہے وہ پاکستان کے اندر عروج پہ پہنچی. پہلا ٹینیور جو تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تھا. ایک جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تھا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر پرائم منسٹر بھی آئے ہیں تو چیف منسٹر گئے نہیں ہیں، اور اس کے بعد لانگ مارچ، پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹس اور وہ ساری چیزیں آئیں، اور وہ چیزیں جو تھیں وہ ہمارے گاؤں تک، ہماری فیملیز تک پہنچیں، جس کا ڈیفینیٹلی بات کے اندر ان پولیٹیکل لیڈرز کو احساس ہوا اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر گئے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کو آج سے 20-25 سال پہلے یہ سوچ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا اور پی ایم ایل این کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. اس کے بعد جب دوسرا فیز میں سمجھتا ہوں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو وہ اس پروسیس کے جل کا اس نے حصہ ہو جانا تھا. پی ٹی آئی نے جب اس کا بائیکاٹ کیا، پھر 2013 کے الیکشنز آئے، اور اس کے بعد سے ایک جو فینومینا شروع ہوا ہے کہ جس کے اندر جو ایک پولیٹیکل ٹالرنس چاہیے یا ایک ڈیسنسی چاہیے آپس کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ، جوڈیشل انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ، اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ میرا خیال ہے کہ دن بدن آہستہ آہستہ وہ ایروڈ ہوتی گئی. اور اس کا جو کلائمیکس تھا وہ آپ کو نظر آیا 2018 کے الیکشنز کے اندر، پھر اس کے بعد نظر آیا، اور فائنلی جو ایک چیز آئی ہوئی ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے کہ جس نے سارے ڈائنامکس ہی بدل دیے ہیں. اور اس کے اندر جا کے جو لوگ جو ہیں کسی ایسی سچویشن کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ الفاظ کے چناؤ کے اندر یا الفاظ کے طریقہ کار کے اندر وہ نہیں کرتے. یہ بڑا اہم ایشو ہے، یہ سوشل میڈیا والا بڑا اہم ایشو ہے. پھر ساتھ میں پیکا کا قانون بھی جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے. اور اسی لیے یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، اچھا، اور اسی لیے جامی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی آئی تھی، پچھلی گورنمنٹ جو آئی تھی، انہوں نے بھی ایفرٹ کی تھی کہ اس سوشل میڈیا کے فینومینا کو ایڈریس کیا جائے، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نے کیا ہے کہ جس کے اندر انسائٹمنٹ نہ ہو، فالس انفارمیشن نہ ہو. لیکن حافظ صاحب جس طرح سے پیکا کا نفاذ ہو رہا ہے، جس پہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس کی شکایات بھی جائز ہیں، صحافیوں کی پکڑ دھکڑ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی تو بات درست نہیں ہے، یہ بھی تو حل نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں جامی صاحب، میں آپ کو چیز بتاؤں، لا کا پاس ہونا یا لا کا لے کے آنا ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ چیز ہے، اور لا کا استعمال غلط ہونا یہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ چیز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایک اپریہنشن ہے کہ لا کا غلط استعمال ہوگا اور آپ لا بنائیں ہی نہ. ہاں یہ آپ کریں کہ جب آپ لا بنانے لگیں تو اس کے مس یوز والا جو ہے وہ ایلیمنٹ کر لیں. بٹ انفارچونیٹلی ہے کہ پاکستان کا جو سب کانٹیننٹ ایک ایریا ہے، اور اس کے اندر اسپیشلی پاکستان کے اندر جو ایک ہاسٹیلٹی انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ 1947 سے استعمال ہوتے آئے ہیں. اس کے اندر آپ کی پولیس بھی استعمال ہوتی آئی ہے، آپ کا ڈی سی آفس بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کی ایف آئی اے بھی استعمال ہوتی آئی ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز استعمال کرتی رہی ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ جب دوسرے کو موقع ملتا ہے، حکومت میں جب نہیں آتے، چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے، میں نے آپ سے بریک لینی ہے، میں نے واپس اپنے مہمانوں کے پاس بھی جانا ہے. لیکن آپ نے چونکہ اپنے پولیٹکس میں ایک مثال دی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیسا ویر تھا آپس میں، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے بیچ میں. پھر آج وہ وقت ہے کہ صدر پیپلز پارٹی کے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. تو کیا آنے والے چند برسوں میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صدر یا وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہو اور جو پرائم منسٹر ہے وہ نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی؟ نہیں جامی صاحب، اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اکٹھے آئے ہیں تو
تو آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق پی ٹی آئی جو زبان استعمال کرتی تھی یا ان کے متعلق ان کے ایک سینٹیمنٹس جو ہوتے تھے، آج وہی پی ٹی آئی جو ہے مولانا صاحب کی تعریف کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، وہ اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو، وہ ان کے گھر کے اندر ہو، وہ اس پروسیس کے اندر ہو، تو آپ کسی چیز کو سیاست کے اندر حرف آخر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسٹریٹجی کے اندر وہ چیزیں ایسی آئیں، دیکھیں نا کبھی دونوں دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو اگر ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ ریفلیکٹ کریں اپنے اس سارے ایکشن کے اندر، تو سوسائٹی کے اندر جو ایک ہے، اور میں جنرلی چونکہ میں بھی آپ کے بہت سارے پروگرامز کے اندر ہی آتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو آن میڈیا نظر آتی ہیں۔ یہ جب بھی لوگ جو ہیں آف ایئر ہوتے ہیں، یعنی کہ کیمرے سے پیچھے آتے ہیں یا اپنی گیٹ ٹوگیدر کے اندر آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی شادی غم میں جاتے ہیں، لیکن جو ہی یہ لوگ جو ہیں اس میڈیا کے سامنے آتے ہیں، یعنی ٹی وی سکرین کے سامنے آتے ہیں، عوام کو آرے لگایا ہوا کسی اور طریقے میں۔ کسی بھی حکومت کو اس بات میں کیا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر رہنما سے کوئی لوگ مل کے آئے ہیں اسی پارٹی کے اور باہر آ کے اگر میڈیا سے بات کرتے ہیں، کیا اس سے ڈر ہے، کیا اس سے خوف ہے، اور کس منطق کی بنیاد پہ ایسی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں؟ اچھا جامی صاحب، یہ ہے کہ اگر تو عدالت کا یہ حکم آتا کہ آپ بات نہ کریں، تو پھر ہم اس ڈیبیٹ کے اندر جاتے کہ جی آرٹیکل 19 جو ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ہے، وہ فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے، اور اس کے اوپر آپ قدغن نہیں لگا سکتے انٹل کے بعد جو اس کے اندر ایک ریسٹرکشنز کا موڈ ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، یہ عدالت کے اندر ایک پروپوزلز آتا ہے، یہ ایک ڈسکشنز آتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 سے زیادہ اپلیکیشنز تھیں۔ اس سے پہلے ایک جج صاحب کا ایک ایشو آیا ہوا تھا کہ جس کے اندر ایک جو ان کی ویمن ہیں، انہوں نے اپلائی کیا کہ جی مجھے ملاقات کروانی نہیں ہوئی، جسٹس اجاز اسحاق صاحب والے کیس کا بات کریں، لا آفیسر تعینات کی تھی۔ تو اگر یہ ایک کنسالیڈیشن کی طرف ایک آرڈر آیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ایک لائر، انہیں پتا ہے کہ جو میں اسٹیٹمنٹ عدالت کے اندر دے رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کو اس پازیٹیو چیز کے اندر دیکھنا چاہیے۔ لیکن میں اس کے اندر دو چیزیں جامی صاحب بڑی ایک اور دیکھ رہا ہوں۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اس سارے پروسیس کے اندر پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو گوہر صاحب ہیں، نہ آپ کو اس لسٹ کے اندر نظر آئے ہوں گے، نہ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک طرف اگر پارٹی ہیڈ کا جو ہے وہ نیریٹو بھی ہے یا سٹینس ہے، وہ نیازی صاحب آ رہے ہیں، دوسری طرف سلمان صاحب ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پارٹی کا سٹرکچر جو ہے، حالانکہ ابھی بھی لیگلی اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن ایکٹ کے اندر پی ٹی آئی کا پارٹی سٹرکچر موجود نہیں ہے، اور ان کے کیسز موجود ہیں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سٹرکچر کے اندر شاید وہ چینجنگ آئے گی، چونکہ انٹرنلی اتنی رفٹس آ گئی ہیں کہ جس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کا ایشو جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ بہت شکریہ باقر صاحب، آپ نے وقت دیا، جناب صاحب اور جناب علیم عادل شیخ صاحب، وقت کی کمی، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا۔ ایک چھوٹی سی بریک کو میں نے پروگرام کے ابتدائی میں آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو پارٹی سے نکالنا کسی وکیل کو لیگل ٹیم سے، اور جو اس بھی سلمان اکرم راجہ صاحب اور فیصل چودھری کے ساتھ ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں نے موقف لینا ہے جناب فواد چوہدری صاحب کا، جنہوں نے راجہ صاحب کو بڑا تلخ جواب دے رکھا ہے۔